بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن ہے جن کے دل میں ہے مدفن حسین کا، مومن ہے جن کے دل میں ہے مدفن حسین کا، ہر ایک جگہ چراغ ہے روشن حسین کا، اور سر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں صبت مصطفیٰ، سر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں صبت مصطفیٰ، اور ہاتھوں میں جب سے آیا ہے دامن حسین کا، اور ہاتھوں میں جب سے آیا ہے دامن حسین کا، اور قسمت میری بلند ہے مجھے مل گئی حیات، قسمت میری بلند ہے مجھے مل گئی حیات، اور ہاتھوں میں جب سے آیا ہے دامن حسین کا، ہاتھوں میں جب سے آیا ہے دامن حسین کا، ہر ایک جگہ چراغ ہے روشن حسین کا۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع عنوان و بیان ہے ولادت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی قرابت والوں، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک و صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ جگہ ارشاد ہے قرآن کا، بے شک ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ سید کے لیے یہ صدقہ فطرہ، خیرات، زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے صدقہ فطرہ، خیرات، زکوٰۃ یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی میل ہے، اور سید اور آل رسول نبی کی اولاد میل و کچیل سے پاک و صاف ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا۔ حضرت حسن حسین ننھے ننھے قدموں سے مسجد میں تشریف لے آئے، اور جو صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں حضرت حسین نے اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا خی خی، یعنی اس کو تھوک دے۔ حضرت امام حسین نے نہیں تھوکی، تو حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کے منہ میں، ان کی گھانٹی میں ہاتھ ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی، اور فرمایا بیٹا تم آل رسول ہو، تم نبی کی اولاد ہو، اور یہ صدقے کا مال ہے سید، اور سید کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک، اور علی سبحان اللہ، علی جہاں پیدا ہوا اللہ فرماتا ہے میرا گھر خانہ کعبہ بھی پاک، علی کی اولاد بھی پاک، اور علی نے جن لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے لہذا وہ تمام کے تمام صحابہ شیخین بھی پاک، اور علی کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہ جماعت بھی پاک۔ علی کو صحابہ سے پیار ہے اور صحابہ کو سبحان اللہ علی سے پیار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی کو دیکھا، آپ مسکرائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرائے کیوں، کیا وجہ؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مولا علی مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے میں نے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جنت کا ٹکٹ حضرت مولا علی بانٹیں گے، میں اس لیے مسکرا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت مولا علی نے بھی حضرت صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا، وہ بھی مسکرائے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ارشاد فرماتے ہیں اب تم کیوں مسکرائے؟ تو کہا خلیفۃ المسلمین بے شک میں جنت کا ٹکٹ تو بانٹوں گا، مگر میں نے اللہ کے محبوب سے یہ بھی سنا ہے کہ اے صدیق، اے مولا علی، تم جنت کا ٹکٹ بے شک تم ہی بانٹو گے، مگر جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا کہ جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کی محبت ہو۔ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو اسے جنت کا ٹکٹ مت دینا۔ تو صحابہ کو علی سے پیار اور علی کو صحابہ سے پیار، اسی لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اقصیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور کتنا اونچا مرتبہ ہے آپ کا مولا علی، کتنا اونچا مرتبہ ہے آپ کا مولا علی، اور ہر زباں پر تذکرہ ہے آپ کا مولا علی، اور جو ملاد مصطفیٰ سے اور خدائے پاک سے وہ مقدس سلسلہ ہے آپ کا مولا علی، اللہ کے نار سے گونج اٹھی روئے زمین، اللہ کے نار سے گونج اٹھی روئے زمین، ساری دنیا میں ہے ڈنکا آپ کا مولا علی۔ بات بہت دور نکلی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت شعبان المعظم کی 5 تاریخ بروز منگل سن 4 ہجری کو مدینہ شہر حضرت مولا علی کے گھر میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنا لعاب دہن حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد خود اللہ کے محبوب نے ان کے دہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ کسی کے کان میں کوئی اذان پڑتا ہے، کسی کے کان میں کوئی اذان پڑتا ہے، اور امام حسین وہ ہیں کہ ان کے کانوں میں انہوں نے اذان پڑھی کہ جن کا نام اذان میں خود موجود ہے، خود اللہ کے محبوب نے اذان پڑھی۔
اور دیکھو تمہارے بچے موٹر سائیکل کی سواری کرتے ہوں گے، کوئی کار کی، کوئی جیپ کی سواری کرتا ہے، اور امام حسین وہ امام ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اور امام حسین کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے محبوب کی زلفوں سے کھیلتے تھے، اور اللہ کے محبوب ان کو چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ حسن حسین جنت کے جنتی پھول ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ فرما لیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے، اس زیارت سے دن بھر ان کے کام میں بھی برکت ہوتی تھی، اور سبحان اللہ ان کے جسم بھی صحیح رہتے تھے، دن بھر ان کو اچھا لگتا تھا۔ اور آج بھی اپنے گھر سے نکلو تو اپنے استادوں کی، اپنے ماں باپ کی زیارت کر کے نکلا کرو۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، ہر باپ کو اپنی بیٹی کی اولاد، ہر باپ کو اپنی سگی بیٹی کی اولاد، اپنی بچی کی اولاد کو اپنی گود میں کھلانا سنت ہے، پیشاب کروانا بھی سنت ہے۔ ہر باپ کو اپنی لگتے جگر کی اولاد کو اپنی گود میں کھلانا سنت ہے۔ خود اللہ کے محبوب نے حسن حسین کو اپنی گود میں کھلایا، کبھی کبھی پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے۔ بات بہت دور نکلی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کی طرف کو چہرہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ اکرام کی طرف کو نظر نہیں کری، مولا علی کی طرف کو نظر کری، اور مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا میرے پیچھے چلے آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت مولا علی پیچھے پیچھے، خود اللہ کے رسول آگے آگے، اور راستے میں فرمایا کہ مولا علی حضرت حسین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، میری بیٹی کے یہاں سبحان اللہ حضرت حسین کی ولادت ہو، اور فرمایا تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میں اندر جاتا ہوں، کسی کو آنے مت دینا، اس وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمانی مخلوق اتر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب اندر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد مولا علی باہر کھڑے ہوئے دروازے پر، اور صحابہ اکرام بھی آ گئے۔ تمام صحابہ اکرام سے مولا علی نے فرما دیا اندر مت جانا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے روک دیا ہے، اور فرمایا حسین کی ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ 4,24,000 فرشتے اترے ہیں، حسین کی ولادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لائے اور حسین کی ولادت کی خوشخبری، خوش آمدید سنائی۔ تمام صحابہ اکرام نے سبحان اللہ مبارکباد دی، اور دینے کے بعد صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، مولا علی نے ایک بات کہی ہے کہ 4,24,000 فرشتے اترے ہیں، فرمایا یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بے شک فرشتے تو اترے ہیں، مگر میں بتاؤں ایک فرشتے کا قصہ۔ ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے پیر نہیں تھے، جس کے ہاتھ نہیں تھے، جس کے پر نہیں تھے، لولا تھا، لنگڑا تھا، بالکل مفلوج الحال تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا حال ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقربین میں سے تھا، 70 لاکھ فرشتے میرے آگے، میرے دائیں، میرے پیچھے چلتے تھے۔ یا رسول اللہ جب میں آسمان میں تھا تو میں آسمان کی سیر کر رہا تھا، تو ایک دروازہ آسمان کا کھلا ہوا تھا،
میں نے نیچے جھانک کر کے دیکھا کہ ایک انسان کو جس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، جس کے پیر نہیں تھے، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اس سے اس کا انتقال یہ مر جاتا تو بہتر تھا۔ بس یا رسول اللہ، مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسی وقت میرے پیر جھڑ گئے، میرے پیر ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ پیر کٹ گئے، میرے پر جھڑ گئے۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک جنگل میں پھینک دیا گیا، ایک جزیرے میں پھینک دیا گیا، میں وہاں 750 برس میں وہاں رہا، اور جتنے یہ فرشتے آئے ہیں سب کا میں سردار تھا۔ اور آج جو امام حسین کی ولادت پہ آ رہے تھے، اسی راستے سے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے کہا ہم امام حسین کی ولادت کی خوشی میں جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ اپنی سواریوں پہ بٹھال کر کے مجھے لے آئے۔ المختصر، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ ادھر بات چیت ہو رہی تھی، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ وہ فرشتہ اپنی پوری رودات، پوری داستان بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے امام حسین کے قدموں کی مٹی، امام حسین کے تن کا کپڑا اس فرشتے کے جسم پہ مل دیجئے، یا رسول اللہ یہ شفائے کلی پا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کی مٹی اور امام حسین کے جسم کا کپڑا اس فرشتے کے جسم پہ لگا دیا۔ لگانے کے بعد وہ صحیح سالم ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہ فرشتہ رونے لگا۔ حضور نے فرمایا اے فرشتے اب کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں مجھے پہلے سے خوشخبری مل چکی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو، امام حسین کو بے دردی سے میدان کرب و بلا میں شہید کر دے گی۔ میں امام حسین کی یعنی شہادت کے لیے رو رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے مالک و مولا، میرے حسین پہ جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانی آئیں، جو بھی غم و آلام آئیں، جو بھی بپتائیں آئیں، مالک و مولا ہر موڑ کے اوپر میرے امام حسین کو تو صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا غیب سے اس کی مدد عطا فرما دے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، عرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، بے مثل بے مثال ہے کنبہ حسین کا، سردار دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو قبول فرمائے، اور جن حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔